اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے. عید الاضحیٰ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا. جن لوگوں پر قربانی واجب تھی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے وجوب کو ادا کیا. میں نے کہیں کسی سے یہ نہیں سنا جس کے اوپر قربانی واجب تھی کہ حضرت مجھے بکرا نہیں ملا، مجھے حصہ نہیں ملا، اس سال باوجود میرے پاس پیسے ہونے کے میں قربانی نہ دے سکا. میں تو ایسا کسی سے نہیں سنا جس کے اوپر قربانی واجب تھی. جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب رہی، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بڑی کوشش کر کے قربانی ادا کی. جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں، پھر بھی وہ لوگ ہر سال نفل قربانی دیتے تھے، کبھی اپنے طرف سے، کبھی اپنے والدین کی طرف سے، کبھی اپنے مرحوم والدین کی طرف سے،
کبھی اپنے دادا دادی نانا نانی کی طرف سے جو لوگ نفل قربانی دیتے تھے ان کی بھی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم وہ کہ وہ لوگ بھی کوشش کر کے اپنی نفل قربانی حسب معمول ادا کیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور بعض لوگ وہ رہے جو لوگ قربانی نفل دیتے تھے حالات سے مجبور ہوئے بغیر، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سال قربانی نہ دے سکے۔ ارے یہ بات سمجھ میں؟ تین جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جن کے اوپر قربانی واجب تھی انہوں نے الحمدللہ قربانی ادا کی۔ میں نے اس دن بہت سارے اسٹیٹس پر فون کیا، بنگال کے میرے کچھ دوستوں کو فون کیا، اڑیسہ کے کچھ دوستوں کو فون کیا، تامل ناڈو اور آندھرا کے کچھ دوستوں کو فون کیا، تلنگانہ کے دوستوں کو فون کیا، اور مہاراشٹر اچل کرنجی اور سانگلی، شولاپور، یہاں کے لوگوں سے بھی میں نے فون میں بات کی، کیسے چل رہی ہے قربانی؟ الحمدللہ حضرت اللہ کا کرم ہے۔ جن کے اوپر قربانی واجب رہی ان لوگوں نے مکمل قربانی ادا کی۔ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ان کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ نفل قربانی ہر سال کی طرح دیتے تھے، اس سال بھی الحمدللہ انہوں نے دیا۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو حالات سے مجبور ہو کر نہیں، اللہ نے حالات کو سازگار بنا دیا، دشمنوں کے زبانوں پر بھی تالا ڈال دیا، وہ خود پتہ نہیں کہ کیسے خاموش ہو گئے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس سال قربانی نہ دی۔ پوچھنے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں حضرت، ہر سال دیتا تھا، اس سال دے نہ سکا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہر سال دیتے تھے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملا، اس سال جو نہ دے سکے آپ، جس کا افسوس آپ کے دل میں ہے اور یہ سوچ رہے تھے آپ کہ اگر میرے پاس اس سال بھی پیسے ہوتے تو میں دیتا، یہ سوچ ہی آپ کو دینے والوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک عادت ہے اس کریم کی، جہاں کسی کو کسی کے عمل کا بدلہ دیتے ہیں تو کبھی کسی کو کسی کی نیت کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرات اولیاء، عاشقین، محدثین، مفسرین، صوفیاء و اتقیاء ہمیشہ فرماتے ہیں نیتیں اچھی اچھی کرتے رہو وقتاً فوقتاً، مرنے کے بعد تمہاری نیتیں تمہارے سامنے ڈسپلے ہوں گی۔ تم اللہ تعالیٰ سے پوچھو گے کہ اے اللہ، میں نے کبھی کوئی مسجد بنائی نہیں، آج میرے کھاتے میں مسجد کی تعمیر کا اجر لکھا ہے۔ میں نے کبھی قربانی دی نہیں، میرے نامہ اعمال میں اونٹ، گائے، بیل، بکریوں کی قربانی کا عمل ہے۔ میں نے کبھی کوئی رات تہجد نہیں پڑھی، لیکن میرے نامہ اعمال میں تہجد پڑھنے کا اجر لکھا ہوا ہے۔ کہیں میرا نامہ اعمال کسی ولی کے پاس اور ولی کا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں تو نہیں مس ہوا، بدلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، یہ وہ مقام ہے جہاں کسی کا کوئی عمل نہ مٹا دیا جاتا ہے، نہ کسی کا کوئی عمل بدل دیا جاتا ہے۔ یہاں اس کو اس کا عمل برابر ملے گا، اس نے دنیا میں جو کیا اس کو ضرور ملے گا، اس کو پورا پورا ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کا ذرہ بھی ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، شر کا ذرہ بھی ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے اور یہ تیرا ہی اجر ہے۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ، میں نے مسجد بنائی نہیں، پھر اجر کیسے آ گیا؟
اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے تیرا پڑوسی، تیرا دوست ایک میرا گھر بنایا، تیرے دل میں تمنا آئی، تو افسوس کرنے لگا، رشک کرنے لگا، سوچنے لگا اے کاش اس میرے بھائی کی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت دیتا تو میں بھی ایک اللہ کا گھر تعمیر کرتا۔ اے میرے بندے، اسے اس کی تعمیر کا بدلہ ملا، تجھے تیری نیت کا بدلہ ملا۔ اسے اس کی تعمیر کا بدلہ ملا، تجھے تیری نیت کا بدلہ ملا۔ اور میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں عمل پر بھی دیتا ہوں، میں ارادوں پر بھی دیتا ہوں۔ اسی لیے اچھی اچھی ارادے کرتے رہو، نیتیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے، میں یتیموں کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، غربا و مساکین کی مدد کروں گا، فقراء کی مدد کروں گا، مدارس کی مدد کروں گا، مساجد کی تعمیر کروں گا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے۔ بلکہ میرے شیخ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، کئی اپنے بستروں پہ مرنے والے کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مرا اسپتال میں آئی سی یو کے کیبن میں مرا، اپنے گھر کے بستر میں مرا، اور اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس سے اٹھائیں گے۔ کہاں؟ شہیدوں کی صف میں اٹھائیں گے۔ کہاں شہید اور کہاں بستر پہ مرنے والا؟ شہید کا مقام کہاں اور بستر میں مرنے والے کا مقام کہاں؟ یہاں مرا بستر میں، وہاں اٹھے گا شہیدوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کی تمنا ہوئی ہوگی کہ اے کاش مجھے موت میدان جنگ و جہاد میں آتی، مجھے موت تلواروں کے سائے میں آتی، مجھے موت دشمن کے سامنے آتی، میری تلوار دشمن کے گردن میں پڑتی اور دشمن کی تلوار میرے گردن میں پڑتی تو اس موت سے کتنی اچھی موت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ارادے کے بدلے وہ مرے گا بستر میں لیکن اٹھایا جائے گا شہیدوں کی صف میں۔ نیتیں اچھی کرو۔ غرض جو لوگ اپنا وجوب ادا کیے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اجر عطا فرمایا۔ جو لوگ ایسے حالات میں اپنی نوافل قربانیاں بھی ادا کی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہر سال نوافل قربانیاں دیتے تھے لیکن اس سال حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ دے سکے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے افسوس، ان کے ارادے اور ان کی نیت کے مطابق ان کو بھی اجر مل جاتا ہے۔ لیکن تین طبقے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی جمع کر کے کہنا چاہتا ہوں، تین قسم کے لوگ بھی اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تین قسم کے لوگوں کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جیسے ہی عمل کرے اللہ اجر اٹھا کر نہیں دیتے، بلکہ عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ عمل کس لیے کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو جانچتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ عمل جو کیا، اتنا عظیم عمل کیا، اتنا بہترین عمل کیا اور اتنا قیمتی عمل کیا، یہ کس لیے کیا؟ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، جہنم سے بچنے کے لیے کیا، جنت کے شوق سے کیا، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، یا اپنے سر کا بوجھ اٹھا کر رکھنے کے لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ عالم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ہم قربانی دینے والے کو دیکھتے ہیں لیکن میرا رب قربانی دینے والے کے دل کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 6-7 ہزار روپے کا بکرا لیا اور ایک آدمی 70-80 ہزار روپے کا بکرا لیا۔
کہاں 6-7 ہزار روپے کا بکرا اور کہاں 70,000-80,000 روپے کا بکرا. لو، دونوں کا وزن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی دونوں کے دل اور ارادے اور نیتوں کا وزن دیکھتے ہیں. 7-8 ہزار روپے والا بکرا خریدنے والا آدمی اس لیے 7-8 ہزار روپے کا 10,000 روپے کا بکرا لیا، میری طاقت اب اتنی ہی ہے، مجھے کسی بھی صورت سے اللہ کے نام پر اور اس کے حکم کے مطابق قربانی دینا ہے، خون بہانا ہے. چاہے یہ میرے ہاتھ کا قیمتی موبائل، اسے بیچوں تو 15,000 روپے آئیں گے، میں 2,000 روپے کا موبائل لے کر استعمال کر لوں اور بقیہ 13,000 روپے میں میں میرے رب کو راضی کروں. نیت دیکھو، میرے رب کو راضی کروں. اس نیت سے اس نے چھوٹا سیدھا سادہ ایک بکرا خریدا، اور ایک آدمی 70-80 ہزار روپے کا بکرا خریدا. 70-80 ہزار روپے کا بکرا خریدنے والے کا ارادہ کیا تھا اور نیت کیا تھی؟ جب میں بکرا خریدوں گا، منڈی سے لے کر گھر کو آؤں گا، دوست میری تعریف کریں گے اور میں میرے بکرے کا فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ میں ارسال کروں گا، بھیجوں گا، وائرل کروں گا، تعریفیں اور واہیں ملیں گی مجھے. اور جب میں محلے کو آؤں گا، لوگ مجھے اور میرے بکرے کو دیکھنے لگیں گے، لوگ آ کر مجھ سے کہیں گے بکرا بڑا اچھا ہے بھی تمہارا. جب تم قربانی دو تو ہمیں بھی گوشت دو. لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے میرے دروازے تک پہنچیں گے. جب میں بکرا ذبح کروں گا، پورا ماحول و محلہ میری اس قربانی کو دیکھے گا. یہاں 80,000 روپے کا بکرا، وہاں 7-8 ہزار روپے کا بکرا. یہ آدمی چاہتا ہے کہ زمانہ دیکھے، یہ آدمی چاہتا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک دیکھے. اب بتاؤ، دونوں کا عمل برابر ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کا عمل بڑا قیمتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کس کے عمل کو قبول فرمائیں گے، کس کے عمل کا چرچا فرشتوں کے بیچ کریں گے، کس کے عمل کا اجر اپنی مرضی اور رضا کے مطابق دیں گے، یہ مجھے نتیجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، آپ اس وقت نتیجے تک پہنچ چکے ہوں گے. دل والا عمل چاہیے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں، جو آدمی دنیا کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل سے کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. آخرت میں تو ضرور ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ عمل دل سے کرے. دل سے جو عمل ہوتا نا، وہ موت تک اور موت کے بعد تک قائم رہتا ہے. جو آدمی ظاہری طور پر اگر عمل کرتا ہے، ایک آدمی 10,000 روپے اٹھا کر دے رہا ہے، وہ صرف ہاتھ سے دے رہا ہے، دل سے نہیں دے رہا ہے. دل سے دیتا تو ارادہ ہوتا کہ میرا عمل میرا رب دیکھے. ہاتھ سے دے رہا ہے، دل کا کنیکشن نہیں ہے، اس کا پیسہ بھی گیا، اس کا عمل بھی گیا. اسی کو رکھ کر کسی نے کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دل سے کرو عمل، دل سے. اسی عنوان پر میں نے گزشتہ جمعہ ایک واقعہ شروع کیا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے، صاحب علم و عمل. 40 سال توحید کا سبق، سبحان اللہ. جو جڑ ہے ایمان و اسلام کا، توحید کے بغیر نہ صلاۃ قبول، نہ صیام قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل قبول نہیں اگر اس کے اندر لا الہ الا اللہ نہ ہو.
40 साल उनको एक शौक भी था जानवर और परिंदे पालने का। गलत शौक नहीं, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था ना, हराम जानवर न पालें। जिनके पालने पर इस्लाम ने मना किया है, बाज लोग घरों के अंदर कुत्ते पालते हैं, नहीं पालना। नजिस जानवर न पालें। जानवर को पालने से पहले उलमा से पूछें। और इस्लाम हर 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 अमल का सबक देता है। अगर कोई जानवर और परिंदा पालते हैं तो मैं कहता हूं अपने बच्चों से ज्यादा तवज्जो उन जानवरों और परिंदों पर दो, इसलिए कि बच्चों को तकलीफ और भूख लगती है, जुबान से इजहार करते हैं। बेचारे वो जानवर और परिंदे जुबान से इजहार भी कर नहीं सकते और वो फड़फड़ा कर मर जाएंगे। मेरे वालिद हज़रत ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुझे एक मर्तबा कहा, एक छोटी मोटी कार रखा हूं मैं, बोले तो बेच डाल दूं। और ये चूहे घूसा तुम्हारे मोहल्ले में ही नहीं का तो बोलो शिवाजी नगर से भेज दूं। आकर घुस जाते, कारों में घुस जाते। खुदा उनको जिस फितरत पर पैदा किया तो हैं वो बेचारे, जहां अंधेरा मिलता है घुस जाते हैं, जहां जगह मिलती है घर बना लेते हैं। और उनको मारने का भी हुक्म है। अब उनके लिए मारने के कई तरीके होते हैं। वो गम का एक कट्टा मिलता, उसमें भी अटक जाता है चूहा। फिर चूहेदानी होती है, अंदर कोई सूखी मछली या रोटी का टुकड़ा रखे, उसमें भी अटक जाता है। एक मर्तबा में चूहेदानी लेकर आया। अब्बा पूछे क्या बेटे ये? अब्बा कार में एक चूहा है, अब्बा निकल रहा नहीं, असम्बली समझ को बैठ गया है। यही कहा अब्बा से मैंने। अब्बा भी खुश हो जाते कभी कभार इस आजिज की बातों से। तुम्हारी कार असेंबली शिफ्ट रखा हूं मैं, तो अब्बा फौरन जवाब दिए, शिफ्ट असेंबली का तो इनोवा पार्लियामेंट क्या बेटे पूछे। उन्होंने तो ज़करिया साहब ना, बेटा बेटा का तो बाप बाप है। गाड़ी में रखे तो अटक जाता क्या बेटे? हाँ पे अटक जाता इंशाल्लाह। रख डालिया। फौरन रात को बहुत देर तक जगते रहे हम। वालिद साहब ने कहा जाओ बेटे जाकर देखो अटका कि नहीं अटका कि नहीं। अब्बा सुबह को दिख जाता। नहीं बेटे अभी जाकर देखो, तुम्हें सोने तक जाकर देखो। मुमकिन है अटक गया तो उसी वक्त उसे निकाल कर मार दो। ये औलिया की नजरें हैं, ये औलिया का ज़हन है जो जानवरों पर भी रहम करने का सबक हदीस और कुरान से लेकर देते हैं। अब्बा हुजूर अलैहिर्रहमा ने फरमाया तुम सोने के वक्त तक जाकर देखो कि चूहेदानी में चूहा अटका है कि नहीं अटका है। अगर नहीं अटका है तो आकर सो जाओ, सुबह को उठने के बाद फौरन देखो। अगर तुम अब जाकर बेफिक्री से सो गए और अभी वो चूहा अटका हुआ है, पूरी रात भूखा रहेगा, तुम्हारे इल्म को नुकसान होगा। मैंने नोट किया इस बात को। और ऐसी बातें मोहम्मद के गुलाम ही कर सकते हैं। जानवरों को पालने के हुकूक भी इस्लाम ने बताया। कौन से जानवर को पाल सकते हैं, कौन से परिंदों को पाल सकते हैं, कौन से जानवर को नहीं पाल सकते, कौन से परिंदों को नहीं पाल सकते।
सकते, अगर पाल सकते हैं तो उनके हुकूक क्या हैं, उनके अहकामात क्या हैं, ये तमाम बातें खुदा की कसम उन किताबों में लिखे हैं जिन किताबों में नमाज के मसाइल है, जिन किताबों में रोजे के मसाइल है, जिन किताबों में ज़कात के मसाइल है, जिन किताबों में हज के मसाइल है, वही जानवरों के हुकूक के मसाइल भी लिखे हुए, क्योंकि इस्लाम जानदार का बराबर हक देता है और जानदार के हुकूक अदा करने का बराबर हुक्म देता है। बंद कर रखते हैं कभी किसी परिंदे या जानवर को, बराबर उसके खाने का ख्याल रखना, बराबर उसके खाने पीने का ख्याल रखना, ये इस्लाम का हुक्म है। जिन जानवरों को मारने का हुक्म है, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, नोट कर लें आप, जिन जानवरों को मारने का हुक्म है उनको मारने का तरीका भी इस्लाम ने सिखाया है। गिरगट को मारो, बिच्छू को मारो, सांप को मारो, जो तुम्हें तकलीफ देता है उसे जरूर मारो। गिरगुट को मारने का बराबर हुक्म है, बल्कि मारने पर नेकियां भी मिलती हैं। चिपकली जो लाइटों के पीछे पीछे रहती है, मारना आज भी मुसलमानों के घरों के अंदर औरतों का अकीदा है, ये चिपकलियां सिपले का जिस घर में जितने होते उतनी बरकत करते। इसके वास्ते मैं बुढ़ियों को दुआ करता हूं तो अल्लाह या तो इनका ईमान मजबूत करना, नहीं तो जन्नत में मकाम देना। ये दुआ का राज क्या है तुम्हें समझ जाओ। बाज घरों में तो ये मोटे मोटे, उसके नीचे बेड, यहां सो जाओ हजरत कतई, उन्हें भी आको बाजू सोगी तो। हाँ, कुछ जानवरों में, कुछ परिंदों में बरकत अल्लाह तबारक व तआला रखा है, वो अलग है। इन जानवरों को मारने का हुक्म है। सिपलक को देखो, चिपकली को देखो तो मार दो, गिरगट को देखे तो मार दो, बिच्छू को देखे तो मार दो, सांप को देखे तो मार दो, मच्छर को मारो, खटमल को मारो, जो तुम्हें तकलीफ देने वाला है उस जानवर को मारो। इस्लाम का यह हुक्म है। अगर वो तुमको तकलीफ ना भी पहुंचाए तब भी तुम उसे मारो। सांप तुम्हारे सामने से शरीफ बनकर गुजर रहा है तब भी तुमको सांप को मारना होगा। बिच्छू तुम्हें कुछ तकलीफ न देता हो तब भी तुम उसको मारना होगा। गिरगट तुम्हें कोई तकलीफ न देता हो तब भी तुम उसको मारना होगा। पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सांप को देखे और ना मारे वो मेरा गुलाम नहीं। और भी इसके अंदर की बहुत सारी बातें हैं, कभी किसी मौके पर अर्ज करूंगा। गिरगुट को मारने का तरीका भी बताया, एक मार में मार दो 100 नेकियां मिलेंगी। सिपलक और चिपकली को एक मार में मार दो 100 नेकियां मिलेगी। 2 मार में मारोगे 50 नेकियां मिलेगी, और मार बढ़ते जाओगे तुम्हारी नेकियां कम होती जाएंगी। बिच्छू को भी मार दो। हाँ, सांप को मारने से पहले कुछ अहकामात है। पैगंबर ने फरमाया, तुम किस जुबान से बोलना चाहते हो बोलो कि सांप अगर नजर आए तो उससे कह दो कि अगर तू जिन है तो चला जा, सांप है तो मार दिया जाएगा, क्योंकि जिन और शयातीन सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर तुम बोल कर मारोगे तो फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं। और एक मजे की बात बताता हूं या बताया हूं, वल्लाहु आलम, मुझे भी याद नहीं पड़ रहा है कि मैं कभी बताया पढ़ा तो हूं। सांप को मारने के मसले में प्यारे आका सुभानअल्लाहिल अज़ीम मेरा नबी क्या क्या बताया है। जानवरों को मारने का तरीका भी बताया और किस जानवर को कहां ज्यादा मारा जाए ये भी बताया। आका ने फरमाया, जब तुम अगर सांप को मारो तो उसके सर को अच्छा मारो, क्योंकि सांप की आंखों में अल्लाह ने कैमरा रखा है।
حدیث کی بات، اگر اسے جسم میں مار کر چھوڑ دیے تو پھر اس کے آنکھوں میں مارنے والے کی تصویر بیٹھ جاتی ہے، پھر اسے کوئی اور سانپ آ کر دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں کی تصویر اس کے آنکھوں میں چلے جاتی ہے۔ کیا شریعت ہے دیکھو۔ خالی دیکھتے ہی ادھر سے ادھر تصویر آ جاتی ہے۔ اب یہ اگر اس سانپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جہاں نظر آئے گا یہ سانپ اسے مار دے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے سر کو کوٹو، مارو۔ مارنے کے بعد اگر کسی کو جلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، زندہ کسی جانور اور پرندے کو اور کسی بھی چیز کو زندہ جلانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی چیز کو زندہ نہ جلاؤ، مرنے کے بعد اگر ڈال دیتے ہیں الگ بات ہے، ویسے تو مرنے کے بعد تو بغیر جلائے کے کھایا بھی نہیں جاتا۔ زندہ کسی گرگٹ کو پکڑ کر آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، زندہ کسی سپلک اور چپکلی کو پکڑ کر آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، زندہ کسی سانپ کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرات علماء اور اس دور کے مفتیان و فقہاء کرام کے عمر میں برکت عطا فرمائے، جب وہ مچھر مارنے کی بیاٹ نکلی نا، اس پر فقہاء بیٹھ کر اس پر تحقیق کیے اس بیاٹ کا استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ دنیا کرونا وائرس سے بچانے کی کوشش کرتی ہے ڈاکٹرز، لیکن یہ علماء جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ علماء کا مقام ہے۔ ماں باپ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، علماء جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ میرے پاس پوری باتیں موجود ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ علماء کا مقام ہے۔ ماں باپ تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، علماء تمہاری اخروی زندگی کو ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ماں باپ تمہارے دنیا کی ضرورتوں کو حل کرتے ہیں، اور علماء تمہاری آخرت کی اور دینی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء کا درجہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ مچھر کے مارنے کی بیاٹ پر علماء کی تحقیق ہوئی ہے، کیا اس بیاٹ کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ مسئلہ پوچھے کہ نہ پوچھے، لیکن جب جو چیز دنیا میں آ جاتی ہے اس پر نظر علماء کی پڑ جاتی ہے تو علماء کرام اس پر برابر تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور امت کے سامنے مسئلہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، کسی کے پاس مسئلہ پہنچ جاتا ہے، کسی کے پاس مسئلہ نہیں پہنچتا۔ یہ جو بیاٹ آتی ہے نا مچھر مارنے کی، اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ علماء و فقہاء اور متأخرین علماء بیٹھ کر مسئلہ نکالے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ، یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ بیاٹ کے اندر جو جالی ہوتی ہے اس میں مچھر ٹکر لگتا ہے تو جل کر خاک ہو جاتا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا کسی بھی چیز کو زندہ نہ جلاؤ، اگر اس کو استعمال کریں گے پیغمبر کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس پر تحقیق ہوئی، نتیجہ اس پر پہنچا کہ وہ مچھر جو ہوتا ہے، مچھر مارنے کی بیاٹ کی جو جالی ہوتی ہے اس میں کرنٹ رہتا ہے، پہلے اس سے ٹچ ہونے کے بعد وہ مرتا ہے، بعد میں جلتا ہے۔ اس گہرائی تک پہنچے، پہلے ٹکر لگتا ہے، مر جاتا ہے شاک لگ کر، بعد میں جلتا ہے۔ اس ایک چھوٹے سے ساتھ اور سیکنڈ کے اندر ترتیب کے ساتھ دو کام ہوتے ہیں۔ اگر پہلے جلتا تو پھر فقہاء اس کے استعمال پر
اس کے استعمال کے نہ کرنے پر فتویٰ لگا دیتے. پہلے مرتا ہے بعد میں جلتا ہے، اس لیے اس کے استعمال کی اجازت دیتے. یہ ہے اسلام میرے دوستو. رب کعبہ کی قسم، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے دھرم، ایسے دین اور اسلام کے آغوش میں پیدا کیا. جانوروں کو پالنے کی اجازت بھی ہے، ان کا حق ادا کرنے کی بھی اجازت ہے. ایک اللہ والے تھے جو 40 سال توحید کا سبق دیتے تھے، وہ یہاں سبق بھی پڑھاتے تھے اور ساتھ میں ان کو پرندے جانور وغیرہ پالنے کی بھی عادت اور شوق تھا. غلط شوق نہیں نا. بکریاں پالنا انبیاء کی سنت. اللہ نے بکریوں میں برکت رکھا ہے. جس گھر کے اندر اونٹ ہوگا اس گھر کے افراد کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے صحبت سے. جس گھر کے اندر گھوڑا ہوتا ہے وہاں کے نوجوان بہادر بنتے ہیں. موقع رہا تو پالو، بیان کے بچہ کو خریدو نو کو، اس سے ضروری کام بھی ہی. اب ایک شاگرد تھا، حضرت کے پاس پڑھ کر گیا. 2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے. اب حضرت کی یاد آئی، حضرت سے ملاقات کے لیے آنے لگا. تو اب سوچا کہ میں اب حضرت کو کیا تحفہ لے کر جاؤں. یہاں تک بولا تھا نا میں آپ کو، کیا تحفہ لے کر جاؤں. تحادو تحابو، آقا نے فرمایا تحفے تحائف دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آؤٹ گوئنگ اینڈ ان کمنگ، تحفہ دینا بھی تحفہ لینا بھی. ہمارے نوجوان خالی لیتے سو دیتے نہیں، خاص طور پر سسرال کے گھر. حضرت تحفے میں راڑو واچ آئی تو لے سکتے کیا؟ تو بھی ایک سسرے کو راڑو واچ پینا. حضرت تحفے میں ایکٹیوا آئی تو لے سکتے کیا؟ تو بھی ایک پلسر دلا سسرے. بڈھے ہو گئے حضرت، خالی نوشو تحفے لیتا دیتا تو نہیں. تحادو تحابو تفاعل کا باب ہے، دینا لینا دونوں شامل ہے. تحفے دینا بھی تحفے لینا بھی. دیتے ہوئے لیتے ہوئے تحفے کی حیثیت کو نہ دیکھو، دینے والے کی محبت کو دیکھو. تحفے کی قیمت کو نہ دیکھو، دینے والے کی محبت کو دیکھو. تحادو تحابو. اب اس شاگرد نے سوچا میں حضرت کو کوئی تحفہ لے کر جانا، کیا لے کر جاؤں؟ مٹھائی لے کر جاؤں، 2-3 منٹ میں ختم. بانٹ کو گیٹ کو کھا کو گی کو ختم. کپڑے لے کر جاؤں تو 2 جوڑے سے زیادہ حضرت رکھتے نہیں. پیسے لے کر جاؤں تو حضرت فقراء میں، مساکین میں، غرباء میں تقسیم کر دیتے. میں چاہتا ہوں کہ میرا تحفہ کئی دن حضرت کے پاس رہے. خواہش بھی یہی ہوتی ہے. مولانا الیاس گوہمن صاحب دامت برکاتہم اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے خطاب میں فرمایا جب وہ حج کے لیے گئے، مدینہ منورہ میں حاضری دی. تحفہ دینے والے کی خواہش بھی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب وہ حج کو گئے، مدینہ منورہ میں حاضری دی، زیارت کی، ایک ان کا چہیتا ملا تھا جو کسی اور ملک سے آیا ہوا تھا. حضرت کے آنے کی خبر سن کر تقریباً کئی لاکھ روپے کی ایک واچ لے کر آیا، حضرت کو دیا. حضرت یہ میرے طرف سے تحفہ ہے لیکن اسے ضرور استعمال کرنا. بس ایک مرتبہ آپ ہمارا تحفہ پہن کر بیان کر دیں اور ہم دیکھ لیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری قیمت ادا ہو گئی. اسے بولتے محبت. اب انہیں سوچا کیا لے کو جانا. آدمی کو جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ چیز لے کر جانے سے بہت خوش ہوتا ہے. ایک طوطا لے کر گیا حضرت کی خدمت میں، وہ بھی بولتا طوطا، باتونی طوطا لے کر. بڑا بہترین نتیجہ نکلے گا. واقعے پر غور سے سنیے گا، عمل کو دل کے ساتھ جوڑ دیجئے.
عمل کو دل کے ساتھ جوڑنے پر واقعہ یاد آ گیا جو گزشتہ جمعہ سے میں اس تک جمعہ تک لے کر آیا ہوں. عمل کو دل کے ساتھ جوڑ دیجئے, موت کے وقت وہ انشاءاللہ تعالی عمل کام آئے گا, مرنے کے بعد وہ عمل کام آئے گا, مرنے کے بعد وہ عمل کام آئے گا, خبر میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ عمل کام آئے گا. جوڑنا دل کے ساتھ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 50 سال سے قربانی دے رہے ہیں نا, 50 سال کے جانور وہاں پل صراط میں ملنا کوئی ضروری نہیں, وہی جانور وہاں کھڑا رہے گا جو جانور قبول ہوا. سمنوا ضحاياكم, اچھے جانور دو. فإنها على الصراط مطاياكم, اس لیے کہ یہ جانور پل صراط میں تمہاری سواریاں ہوں گی. اس پر محدثین بڑی ہی بحث کیے ہیں, کیا وہ جانور وہیں آ جائے گا؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 50 سال سے 50 بکرے دیے, 50 بکرے بھی الحمدللہ قبول ہو گئے. یہ سوال پرانا بھی ہے, یہ سوال نیا بھی ہے. پرانا تھا تو آدمی کرنے والا جاہل تھا اس لیے سوال کیا, اس زمانے میں اعتراض کے طور پر سوال کرتا ہے. حضرت پل صراط میں سے گزرنے کے لیے ایک سواری کافی نہیں حضرت, اس کے لیے ایک مرتبہ قربانی دے ڈالے تو بس نہیں کیا حضرت؟ تھانوی نے جواب دیا پتہ نہیں کہ کون سے سال کی قربانی قبول ہوئی ہے, اس لیے پوری زندگی دے دو, جو قبول ہوا ہے وہ آ جائے گا. پل صراط وہاں پر پورے 50 سال کے 50 بکرے کھڑے رہیں گے. الحمدللہ انشاءاللہ جو بکرا ہمیں پسند ہے اس کی کان پکڑ کر اس پہ بیٹھ کر چلے جائیں گے. تھانوی نے مثال دیا, بڑے بڑے مالداروں کے 10-10 15-15 کار رہتے ہیں, جب ضرورت پڑتی جو کار اس کو پسند آتی اس میں بیٹھ کر گزر جاتا ہے, بقیہ کار وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. عربی ممالک میں سے ایک ملک کے بادشاہ کے پاس 2000 کار ہیں. کیا 2000 کار میں بھی سفر کرتا ہے وہ؟ جب ضرورت آتی ہے جو کار پسند آتی ہے اس میں بیٹھ کر گزر گیا. وہاں بھی 50 بکرے کھڑے رہیں گے. ہم نے جو بکرا پسند آیا ہے اس کا کان پکڑیں گے, اس پر بیٹھیں گے, گزر جائیں گے, ہو گیا قصہ ختم. دل سے ہو, دل سے. غرض حضرت کے پاس وہ بولتا طوطا لے کر آیا. حضرت خوش ہو گئے شاگرد کے آنے پر, اور شاگرد نے تحفہ بھی دیا, لیجئے حضرت یہ میرے طرف سے تحفہ ہے. ارے واہ میاں بڑا خوبصورت طوطا ہے یہ. حضرت یہ بات بھی کرتا ہے, اگر سکھائیں گے تو بات بھی کرتا ہے. اچھا اچھا, بہت بہت شکریہ میاں. پھر اسے خوش کرنے کے لیے حضرت نے اور بھی کچھ باتیں کہی. مجھے ایسے طوطے کی تلاش تھی, حالانکہ تلاش نہیں رہی تو بھی یہ جملے بولنا بہت دنوں سے دیکھ لگا تھا, یہ چیز میں تمہیں لائے دیکھو تاکہ اسے خوش ہو جائے. یہ پین کو پھینکا سمجھ کیا امبانی کا پوترا کیا تو سچ کا نواسا نہ نہیں رہے, خوش کرنا. حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی علیہ الرحمہ کا میں نے ایک بیان سنا. حضرت نے فرمایا کسی کے دل کو خوش کرنا نبی کی ایک رات کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. آج دلوں کو توڑنے کے جملے ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں, دلوں کو خوش کرنے کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا. ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے, ہم تو دشمنوں کو خوش کرتے ہیں لیکن دوستوں کو خوش کرنے کا خیال تک پیدا نہیں ہوتا. سگے بھائی کا دل توڑتے ہیں, بازار کو گئے تو جھوٹی تعریف دوسروں کی کرتے ہیں.
گھر کے اندر بیوی کے دل کا جنازہ اٹھاتے ہیں اور باہر جا کر غیر فحاش عیاش لڑکیوں کی تعریف کرتے ہیں. یہاں علماء کی نہیں مانتے، وہاں کمشنر کی مانتے ہیں. یہاں علماء کی نہیں مانتے، وہاں سی ایم کی مانتے ہیں. یہاں علماء کی نہیں مانتے، وہاں آئی پی ایس کی مانتے ہیں. یہاں علماء کی نہیں مانتے، وہاں سرکل کی مانتے ہیں. یہاں علماء کے سامنے عالم بیٹھا ہو کے کھڑا ہو مغرور بن کر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں ہے کھڑ کر موتنے والا، پیشاب کو پانی نہ لینے والا، ٹھیلا نہ لینے والا، اگر وہ چھوٹا ہے کہ بڑا آ جاتا ہے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اپنوں کا حق ادا نہ کرو گے، دوسروں کی حق ادا کرو گے، اس کے بدلے میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کچھ وقت اللہ تعالیٰ میرے آج کے جمعے میں کچھ برکت دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش اور جرات کروں گا. میں واقعہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دلوں کو خوش کرو، سامنے والے کے دلوں کو. کتنی اچھی ساڑی پہنی ہے بیوی، کیا بیگم ماشاءاللہ کتنے اچھے ہی نا. کوسے کی 200 روپے کا ڈریس پہن لگا، ویری بیوٹیفل. کہاں گیا تمہارا اسلام؟ کہاں گئے ہمارے اخلاق؟ کہاں گئے ہماری زبانیں؟ کہاں گئے ہماری اچھائیاں؟ کب بنو گے؟ کب بنو گے؟ ضرورت ہے آج بننے کی. ارادے کر کے نکلو، خدا عمر بنا دیں گے. ارادہ ہی نہیں، عمر بننے کی کوشش کر رہے ہو. ارادے کرو، گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے. ارادہ ہی نہیں تو پھر ناچنے والے اور ناچنے والیاں پیدا ہوں گی. کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کہاں جا رہا ہے ہمارے ذمہ دار؟ کہاں جا رہے ہیں؟ خوش کرو، دل کو خوش کرو. حضرت نے فرمایا اس طوطے کی تلاش تھی میاں مجھے. میں نے سنا تھا کہ طوطا اور مینا بات کرتے ہیں، لیکن کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا اور سنا نہیں، اور بات کرتے ہوئے طوطے اور مینے کو میں نے دیکھا نہیں. بہت اچھا تحفہ لایا ہے تم نے. حضرت چند دن رکھیے، آپ کے بات کرنے کو دیکھ کر یہ بھی بات کرنے لگے. اچھا، پھر شاگرد رخصت ہو گیا. اب حضرت اس طوطے کو لے کر آتے، لے کر جاتے. صحبت کا اثر جانور ہی سے ہی پڑ جاتا ہے، پھر انسانوں پہ کیوں نہ پڑے؟ ارے آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ صحبت کا اثر جانور ہی سے ہی پڑ جاتا ہے، انسانوں پہ نہیں پڑے گا. کتنے نوجوان جن کے کلے پسل بنڈا تھے، علماء کی صحبت میں لگے، داڑیاں آ گئی. صحبت کا اثر. جنس پینٹ ٹی شرٹ پہن کر عورتوں کی طرح چسٹ اور سینے دکھا کر پھرتے تھے، اب علماء کی صحبت میں آ گئے، لباس بدل گیا. چند دن کیا مسجد میں قیام ہوا، نماز کا عادی بن گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. آج ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کہاں رہتے ہیں؟ برے، نکمے، شرابی، کبابی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہماری پسند ہے اور ہماری خواہش ہے. میرے شیخ العالم کی میں نے ایک کتاب پڑھی، لاہور تا خاک بخارا. حضرت امام صاحب بھی پڑھے ہوں گے. اس میں حضرت نے لکھا ہے
میں نے ایک ملک کو گیا، وہاں دیکھا کہ وہاں کے منسٹر تنہا تنہا ایک ایک کار میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی ہوتا ہے نہ ان کے پیچھے کوئی ہوتا ہے۔ وہ دکان کو جاتے ہیں، دکان والا بھی برابر ان کو ایک گاہک کی طرح سامنے پاتا ہے اور چیز دیتا ہے، پیسے لیتا ہے، جاتا ہے۔ کوئی ان کو سلیوٹ کرنے والا نہیں، کوئی ان کے ساتھ کھڑنے والا نہیں، کوئی ان کی سیلفی لینے والا نہیں، کوئی ان کے بات کرنے والا نہیں، بلکہ ان کو ملک کا خادم، ملک کا نوکر، ملک کا غلام سمجھ کر ان سے کام لیتے ہیں۔ وہاں ان کی منسٹروں کی کوئی اہمیت و قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے بہت اچھی چیز وہاں اس ملک میں دیکھا، لیکن ہمارے ملک کا حال کیا ہے؟ عالم 5 وقت نماز پڑھانے والا آتا ہے، راستے میں سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کونسلر آ گیا تو چارہ دیکھ کر بھاگنے والی بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں، آگے سب آگے سب آگے۔ کیا ناک صاحب کے پھپھا ایم ایل اے آ گئے تو خوش جبرائیل آ گئے، ایم پی کا کہنا تو کیا ہوا؟ دیکھو صحبت کا اثر جانور پر پڑ رہا ہے۔ خدا میری بھی صحبت اللہ والوں کے ساتھ کر دے، آپ کی بھی صحبت اللہ والوں کے ساتھ کر دے، دوستیاں کرو۔ اب حضرت کے توحید کا اثر اس پرندے پر ایسے پڑا کہ اب اس نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا، طوطا۔ حضرت لا الہ الا اللہ کہتے تو طوطا بھی لا الہ الا اللہ کہتا، پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا، حضرت کی کرامت ہے، طوطا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی حضرت کو ملنے آتے تو کبھی طوطے کو دیکھنے آتے۔ حضرت کو بھی اس طوطے سے محبت ہو گئی۔ ایک دن کا واقعہ یہ کہ حضرت کے گھر کی بلی نے طوطے پر حملہ کیا اور طوطا مر گیا۔ اب پالنے والے جانور اگر مر جاتے ہیں، انسانیت ہے تو رونا ضرور آئے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا قربانی کے جانور کو کچھ دن پال کر ذبح کرو، کیونکہ صرف جانور ذبح نہیں ہوگا، درد بھی ہوگا۔ یہ درد بھی حشر کے میدان میں ترازو میں تولا جائے گا۔ حضرت محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب قربانی دیتے 2 مہینے پہلے جانور لے لیتے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا ولی اور مجاہدی، ہندوستان کی آزادی کا بہترین مجاہد حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ 2-3 مہینے پہلے قربانی کا جانور خرید لیتے اور اس کی اتنی دیکھ بھال کرتے، اسے نہلاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتے اور رات کو اس کے اوپر کوئی گرم چیز ڈال دیتے، کیونکہ یو پی کی سردی ہے نا، وہاں کی گرمی بھی بڑی عجیب، وہاں کی سردی بھی بڑی عجیب، تو اس کے اوپر سے چراتے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے گوبر اور اس کی مینگنیوں کو صاف کرتے، اس کی جگہ پاک کرتے۔ کہاں مسند حدیث میں بیٹھ کر حدیث پڑھانے والا وہاں جاتا تو حدیث پڑھاتا، یہاں آتا تو اللہ کے راہ میں قربان ہونے والے جانور کی خدمت میں لگ جاتا۔ جب قربانی کا دن آتا تو اب اسے ذبح کرتے تو حضرت اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے، جانور کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا، حضرت کے آنکھوں کا آنسو کا قطرہ پہلے گرتا۔ تعلق ہو گیا 2 مہینے سے، دن میں ہمارے ساتھ، رات میں ہمارے ساتھ، انسیت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی۔ آج اس کے گلے میں چھری میں خود چلا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ ذبح ہوتا ہے، خون کا خطرہ بعد میں گرتا، حضرت رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں کا آنسو کا قطرہ پہلے گرتا۔ یقینی بات ہے، اور ایسی محبت تو ہمارے گھر کے بچوں میں دیکھ سکتی ہے دنیا۔ 2 دن ہوتا ہے جانور لا کر، ہمارے بچے اس کی سیوا کرتے ہیں، اسے ذبح کرتے وقت ہم نے ہمارے گھروں میں، آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، ذبح کرتے وقت بچے روتے ہیں۔ جو مرغیاں گھر کے اندر پلتی ہے، بعض گھروں میں تو اسے کاٹ کر کھاتے نہیں، جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے تو اسے کھاتے نہیں، دوسروں کو دے دیتے، کیونکہ پالے ہوئے جانور کو کھانے دل نہیں مانتا۔
ایسا ہوتا ہے. اب بلی نے طوطے پر حملہ کر دیا. اب حضرت کو اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، روتے ہی رہ گئے حضرت. 1 دن 2 دن 3 دن طوطے کے مرنے پر، طوطے کی موت پر. ارے بھائی یہ جھوٹا واقعہ نہیں، یہ سچا واقعہ ہے. نانی ماں کی کہانی سنا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ حضرت رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. لازمی بات ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت کو طوطے سے محبت ہو گئی، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا طوطا جس کے گھر میں ہو وہ مر گیا، تو پھر رونا نہیں آئے گا تو کیا تالیاں بجائیں گے انکل کی طرح کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے؟ اب رونے کی بھی ایک حد ہوتی نا. جب حضرت رو ہی رہے ہیں تو کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت رونا تو ضرور ہے لیکن اتنا رونے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، وہ بھی پرندوں کی موت پر اتنا رونا. حضرت نے فرمایا نتیجہ سنو، نتیجہ سنو. حضرت نے فرمایا میاں طوطے کے مرنے کا افسوس تو ضرور ہے لیکن رونے کی وجہ کوئی اور ہے. عمل کو دل کے ساتھ جوڑو، ورنہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. میاں طوطے کے مرنے کا افسوس تو ضرور ہے لیکن رونے کی وجہ کچھ اور. حضرت کیا وجہ ہے رونے کی؟ ہم تو سمجھ رہے تھے طوطے کے مرنے پر آپ رو رہے ہیں لیکن آپ کوئی اور وجہ رکھ کر رو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میاں جس طوطے کو میں نے مہینوں پالے اور جو طوطا ہماری اور آپ کی صحبت اور سبق سے لا الہ الا اللہ سیکھ گیا تھا، اٹھے بیٹھے وہ ہمارے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، پورا گاؤں آ کر اس کے پڑھنے کو سنتا اور دیکھتا رہا، اس کی واہ واہ کرتا رہا. لیکن 2 دن پہلے بلی نے جب اس طوطے پر حملہ کیا تو میں نے اس کے مرتے وقت کی حالت کو دیکھا. وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ نہیں، ٹی 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 کر کے مر گیا. میں نے نتیجہ نکالا دل سے پڑھتا تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پڑھتا مرتا، وہ تو زبان میں لڑتا تھا، زبان میں رٹا ہوا تھا، اس لیے مرتے وقت وہ کلمے کو بھول گیا. میں بھی یہی سوچ کر رو رہا ہوں کہ میں بھی دل سے پڑھ رہا ہوں کہ زبان سے پڑھ رہا ہوں. مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس خوف سے رو رہا ہوں، اس ڈر سے رو رہا ہوں. یہ وہ اللہ والے تھے جو دنیا سے تو نہیں ڈرتے تھے، اپنے انجام اور اختتام سے ڈرتے تھے. وہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، اپنی خبر سے ڈرتے تھے. وہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، حشر کے حساب و کتاب سے ڈرتے تھے. وہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے تھے. ہماری زندگی تو بالکل الگ ہو گئی. ہم نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ رسول اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے انجام سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے اختتام سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے موت کے وقت سے ڈرتے ہیں، نہ قبر کے عذاب اور قبر کی اندھیری اور قبر کے کمرے سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں تو زمانے سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں ہم سے جو ڈرتے تھے اس سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں تو حکومتوں سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں خاکی وردی والوں سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں دنیا کی سوریوں سے ڈرتے ہیں. اے مسلمانوں کان کھول کر سنو کہ ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو، ڈرنا ہے رسول اللہ سے ڈرو، ڈرنا ہے اپنے انجام سے ڈرو، اپنے اختتام سے ڈرو. دنیا کا خوف اپنے دل سے نکال دو، تب جا کر اللہ تعالی حالات کو بدل دیں گے. بے باکی ہمت پیدا کرو. آج صبح بھی فون آ رہا ہے، حضرت ہماری فیکٹری میں ہمیں جمعہ پڑھ سکتے کیا؟ آج جمعہ ریکارڈ کیا ہوں، آپ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ بھئی ابھی ہمارے محلے کی مسجد نہیں کھلی ہے. حضرت محلے والوں میری آواز
जहां जहां तक जाती है, और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस आजिज की आवाज मुमकिन है कि चले जाए। ये एक बात बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ अर्ज करना चाहता हूं, ये अल्लाह के घर हैं, ये घर उनके हवाले करो जो चलाना और संभालना जानते हैं, उनके हवाले न करो जो अपना घर भी संभालना और चलाना नहीं जानते। मुझे तो अभी भी एतराज है कि हमने ईद उल अजहा की नमाज बेंगलोर के अंदर ईदगाहों में क्यों नहीं पढ़ी। जब राम जन्मभूमि का वक्त आता है, 2-3 लाख लोग जमा होते हैं, वहां कोरोना नहीं आता, हमारे ईदगाहों में कोरोना आ जाता। जिम्मेदारों की खामोशी ने हमारी ईदगाहों को खाली कर दिया। मैं कान पकड़ता हूं, मेरे बारे में जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मेरे बारे में जो फैसला करेंगे मंजूर है। मैं बेंगलोर की बात कर दूं और उन इलाकों की बात कर दूं जहां के हालात साजगार हो गए, बावजूद साजगार होने के जिन इलाकों में ईद की नमाज ईदगाहों में नहीं पड़ी, उन लोगों ने, उन जिम्मेदारों ने ईदगाहों के मकामों मर्तबों का सौदा किया। नहीं हजरत, मुसलमानों के पास डिसिप्लिन नहीं, शर्म नहीं आती। कौन कहता है मुसलमानों के पास डिसिप्लिन नहीं है? तरबियत करेंगे तो कुत्ता सुधर जाता है, क्या ये मेरा भाई नहीं संवरेगा? तरबियत करेंगे जानवर संवर जाता है। खामखा हर मसले पर कौम पर इल्जाम डालकर जिम्मेदारों बचने की नाकाम कोशिश न करो। तुम वजीर आजम को खुश करने के पीछे पड़े हो, तुम वजीर आला को खुश करने के पीछे पड़े हो, तुम दुश्मनों को खुश करने के पीछे पड़े हो। तुम्हारी हिम्मतें दफन हो चुकी है, तुम्हारी हिम्मतों को कभी का कोरोना आ चुका है, तुम्हारी हिम्मतों को कभी का कैंसर आ चुका है। तुमने ईदगाहों में नमाज पढ़ा सकते थे, लेकिन तुमने ईदगाहों का सौदा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया हज के डिसिप्लिन को देखकर सर झुकाने पर मजबूर हो गई। वो मक्के का डिसिप्लिन, वो अरफात का डिसिप्लिन, वो मिना का डिसिप्लिन, वो मुज़दलिफा का डिसिप्लिन, वो तवाफ का डिसिप्लिन, सारी दुनिया इस बात को सामने रखकर सोच रही है आखिर इतना डिसिप्लिन कैसे आया। उनको नहीं मालूम डिसिप्लिन का सबक किसी सलमान ने नहीं दिया, किसी मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं दिया। डिसिप्लिन का सबक हमको हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से लेकर दिए हैं। डिसिप्लिन सीखना है तो सारी दुनिया को हमारे से सीखना पड़ेगा, हमको किसी से डिसिप्लिन सीखने की जरूरत नहीं। ईदगाहों में नमाज पढ़ सकते थे, मस्जिदों में पढ़े कौन सा कोरोना आ गया, मस्जिदों में पढ़े कौन सा डिसिप्लिन टूटा। आजकल तो मशवरे 5-6 लोग मिलकर मशवरे तय करके उठ जाते हैं, बड़ों की बातों को ठुकरा देते हैं। और कुछ लोग तो ये समझ बैठे हैं मैं पूरे कर्नाटक का जिम्मेदार हूं, मैं पूरे कर्नाटक का जिम्मेदार हूं। ये सोचने वाले उलमा से भी कहता हूं, ये सोचने वाले सदरों से भी कहता हूं, ये सोचने वाले सेक्रेटरियों से भी कहता हूं, ये सोचने वाले जिम्मेदारों से भी कहता हूं, ये सोचने वाले इदारों के रहबर और रहनुमाओं से भी कहता हूं, पूरे कर्नाटक का एक ही जिम्मेदार है हजरत अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद सकीर अहमद साहब रशादी। अमीर शरीयत वो एक ही है पूरे कर्नाटक के जिम्मेदार, इसके अलावा जो है वो अपने हल्के के जिम्मेदार है, पूरे कर्नाटक के जिम्मेदार नहीं है। मेरी बात पर मुत्तफिक कोई हो के ना हो, मैं सिर्फ मस्जिद उमर फारूक का जिम्मेदार हूं, मैं पूरे गोरी पढ़ने का जिम्मेदार नहीं हूं। कोई जामिया मस्जिद का इमाम है, वो सिर्फ जामिया मस्जिद का इमाम है, पूरे कर्नाटक का जिम्मेदार नहीं है। अगर पूरे कर्नाटक के हालात के बारे में मशवरा करना है तो पूरे कर्नाटक के शहरों के जिम्मेदारों को बुलाकर मशवरा करना पड़ेगा। 4-5 आदमियों के बीच में मशवरे जो तय हो रहे हैं इस वक्त, आइंदा चलकर ये खतरनाक तूफान और आंधी और आइंदा चलकर हालात बिगड़ने के अलार्म बजा रहे हैं। हिम्मतें पैदा करो। वजीर आला के पास जाकर कहते, मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं, मुझे माफ फरमा दे, कहने दीजिए,
میں تو اپنے جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر پھرتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ 5 تاریخ کو رام جنم بھومی جو ہوا نا، ہماری مسجد کی جگہ پر، جو بابری مسجد کی جگہ پر رام جنم بھومی جو ہوا تھا نا، اس کا ایک راز کیا ہے معلوم؟ ان کی وہ ہمتیں تھی، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا، میرے پاس کسی ایک اللہ والے اور دانشور کا میسج موجود ہے، میں پڑھ کر میں نے موبائل کو بوسہ دیا، اس نے بالکل سچ لکھا، اس نے کہا ہم نے بابری مسجد کا فیصلہ اسی وقت ہار گئے جب ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، کیا سپریم کورٹ کو مدینہ منورہ کا فیصلہ خانہ سمجھا؟ آج عدالتوں میں صحیح فیصلے بھی آتے ہیں، غلط فیصلے بھی آتے ہیں، اللہ دیکھنے والا ہے، ایشور دیکھنے والا ہے۔ یہاں ایشور کا ترجمہ میں اللہ لے رہا ہوں تاکہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے، میں ایشور نام پر بھی ایمان نہیں رکھتا، پھر بھی بتانا چاہتا ہوں اللہ جانتا ہے۔ آج فیصلوں پر پورا یقین کر لینا یہ ہماری نادانی ہے، لیکن غیروں نے کیا کہا؟ فیصلہ سپریم کورٹ سے کچھ بھی آئے وہاں پر مندر بنے گی بنے گی، ان کا وہ حوصلہ ان کو وہاں تک پہنچایا۔ اگر ہندوستان کے 35 کروڑ مسلمان بھی یہ دعویٰ کر دیتے فیصلہ کچھ بھی آئے وہاں بابری مسجد ضرور بنے گی، تو انشاءاللہ تعالی وہاں رام جنم بھومی نہیں ہوتا، پھر سے بابری مسجد کا سنگ بنیاد ہوتا۔ ہمتیں پیدا کرو، حوصلے پیدا کرو، مرد بن کر پیدا رہنا اور مرد بن کر زندگی گزارنا کوئی کمال نہیں ہے۔ مردانیت کے ساتھ ہمت بھی آ جانا، مردانیت کے ساتھ ہم کس کی اولاد ہیں؟ روحانی طور پر اس پیارے آقا کی اولاد ہیں جو ابو جہل کے سامنے ٹکر لیا۔ ہم اس ابو بکر کی روحانی اولاد ہیں، عمر فاروق کی روحانی اولاد ہیں، ہم علماء دیوبند کی روحانی اولاد ہیں، قاسم نانوتوی کی روحانی اولاد ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری کی روحانی اولاد ہیں، حضرت رشید احمد گنگوہی کی روحانی اولاد ہیں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد ہیں، جو اس دور میں پوری کی پوری حکومت برٹش کے ہاتھ میں تھی، پھر بھی برٹش کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمت کا ایک واقعہ بولتا ہوں سنو، ہمت کا ایک واقعہ بولتا ہوں سنو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم علامہ علماء دیوبند میں سے، کون؟ بولیے نام بولیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ہر میدان میں حضرت نے کام کیا، سنت کے میدان میں کام کیا، علم کے میدان میں کام کیا، عمل کے میدان میں کام کیا، رد بدعت کے میدان میں کام کیا، رد ترک تقلید پر کام کیا، قادیانیت پر تو حضرت نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ قادیانیت بہت سارے لوگ نہیں جانتے، بہت اچھا ہے نہیں جانتے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں ایک مذہب ہے، مسلک نہیں مذہب ہے، جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ وہ غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتا ہے، اور وہ پاگل تو ایسا پاگل ہے کہ کبھی وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے پاگل پن کا کیا کہنا، وہ خود خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ یہ تمام دعووں کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بیت الخلا میں مرا۔ اس کا مقام وفات کیا ہے؟ بیت الخلا۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کو تو اتنا تو سوچ لینا چاہیے، یہ نبی ہوتا تو وہاں نہ مرتا جہاں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے بھی دل نہیں چاہتا۔ ایک مذہب ہے دنیا کے اندر، مسلک نہیں مذہب۔ دیوبندیت مسلک، حنفیت مسلک، شافعیت مسلک، بریلویت مسلک، اہل حدیث مسلک، یہ سب اسلام کے آغوش میں، لیکن قادیانیت مسلک نہیں، ایک مذہب ہے جس کو یہودیوں نے پیدا کیا۔ ان قادیانیوں کا روحانی جو باپ ہے وہ یہودی ہے، بلکہ دجال ہے۔
کبھی اس کی تاریخ بتاؤں گا. اندر اندر سے پھیلتا جا رہا ہے یہ وائرس. بھولے بھالے نوجوان، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ سے دین حاصل نہ کرو، یوٹیوب سے دین حاصل نہ کرو. معتبر علماء کرام جن کو تم جانتے ہو، جیسا طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی زرولی خان صاحب ہیں، ہمارے بنگلور میں مفتی اسلم صاحب ہیں، ان تمام علماء کرام کے بیانات یوٹیوب میں آ رہے ہیں، اور اس عاجز و خاکسار کے بیانات بھی آتے ہیں. ایسے علماء کرام کے بیانات جو مشہور معتبر ہیں، جن کو تم جانتے ہو ان کے بیانات سنو. جن کو تم نہیں جانتے ان کے بیانات کبھی نہ سنو، کیونکہ وہ کون سا مولوی ہے، کس مسلک کا مولوی ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہ پرکھنے کا معیار تمہارے پاس نہیں ہے. اگر تم اس کے لب و لہجے پر عاشق اور فدا ہو گئے تو پھر اس کا عقیدہ تمہارے اندر اترنے میں دیر نہیں ہوگا. جس مولوی کو تم نہیں جانتے، ہاتھاں پاواں بمڑیاں مار کو بیان کر رہا ہے، بیچ میں کچھ اشعار بھی پڑھ رہا ہے، اور آپ کو اچھا لگتا ہے. جانتے نہیں کہ وہ مولوی مغرب کا ہے کہ مشرق کا ہے، عرب کا ہے کہ عجم کا ہے، کہاں کا ہے آپ جانتے نہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسی مولوی کا بیان آپ نہ سنو. جن کو تم جانتے ہو اس کا بیان سنو. کیونکہ قادیانی بھی اپنے پروگرامز اور اپنے مسائل گوگل میں ڈال دیے ہیں. غرض حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان میں کہا، جرت پر بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اسی جرت اور ہمت اور حالات پر آئندہ جمعہ بھی بات کروں گا. عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ ایک جلسے میں بیان کرتے کرتے، ہزاروں کا مجمع بیان کرتے کرتے کہا، ارشاد فرمایا، اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرتا، مارتا. کسی کو مارنا بھی جرم ہے، کسی کو مارنے کی دھمکی دینا بھی جرم ہے. یہ لائرز حضرات جانتے ہیں، پولیس والے جانتے ہیں. کسی کو مار ڈالے وہ بھی جرم. محبوب تم نہ چھوڑتا نہیں جی، ایک نہ ایک دن تم نہ رکھتوں مارا نہیں. میں محبوب پولیس میں جا کر کمپلیٹ دے دیا تو ایف آئی آر درج ہو جائے گا، کیونکہ مارنے کی دھمکی دینا بھی جرم ہے. پتہ نہیں کہ کب موقع ملے گا اور کب مارے گا. اس قانون کے تحت میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، کسی کو مارنے کی دھمکی دی گئی. قادیانیوں کے سروں میں آج بھی یہودیوں کا دجال کا ہاتھ ہے، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے ظالم بادشاہ اور حکومتوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ایک مزید مقدمہ دائر کر دیا، اس لیے کہ اس وقت جب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، غور سے سننا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت ہندوستان میں سیکولر اور جمہوری حکومت نہیں، برٹش کی حکومت تھی، اور برٹش قادیانیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. قادیانیوں کا کیس بھی لے لیا، ایف آئی آر درج ہو گیا، حضرت کو گرفتار کر لیا گیا. کورٹ میں پیشی ہوتی ہے. جرت کسے کہتے ہیں، ہمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایسے اللہ کے نیک بندوں کے روحانی اولاد ہیں، اور آج بھی ہم لوگ ڈر رہے ہیں. ایک بات عرض کر دیتا ہوں، 2 جمعہ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، موقع نہیں ملتا. دعوت و تبلیغ کے میرے ساتھیوں سے کہتا ہوں، تم نے گشت کیوں بند کیا؟ حالات نے بند کیا. اب تک تم نے گشت کیوں نہیں شروع کیا؟ مسجدوں کے مشورے اب تک تم نے کیوں شروع نہیں کیا؟ جماعت بنگلور سے باہر نہ جائے تو نہ جائے، 10 افراد پر مشتمل، 11 افراد پر مشتمل نہ جائے تو نہ جائے. 5 کی تو اجازت مسجدوں کے اندر ہے، 3 کی جماعت بنا لو اور ایک مسجد سے دوسری مسجد کو جاؤ. یہ دعوت و تبلیغ کا کام، جن دعوت و تبلیغ اور داعیوں کے قدموں کی برکت سے انشاءاللہ قریب ہے کہ اللہ تعالی حالات کو سازگار کر دے.
سماجی فاصلے کے ساتھ حلقہ بنا کر بیٹھو. ابھی تک کئی مسجدوں میں صبح اور شام فضائل اعمال، منتخب احادیث، 5 منٹ کے مدرسہ، یہ کتابوں کو ابھی تک شروع نہیں کیا. نماز پڑھ دی، چل جاؤ بھی، چل جاؤ بھی، چل جاؤ بھی. انہیں مسجد سے بھگانے کی بات کرتا ہے جو مسجد کو اب تک آیا نہیں. فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے، اس کی برکت ہے. منتخب احادیث حدیث کی کتاب ہے، اب تک کیوں نہیں شروع کرے؟ محلوں میں کشٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اپنے کام کو شروع کرنے کی سخت ضرورت ہے. دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو جانا چاہیے، جو 15-20 دن پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بھی بیان دیا. شروع ہو جانا چاہیے. 2-3 حضرات ہی صحیح، دعوت کے 2 ساتھیاں مل کر کشٹ کرتے رہو. برکتیں ہیں اس کے اندر. نبوی کام ہے، انبیاء والا کام ہے. مشورے کرو. ڈر کر ہی بہت سارے لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں. اب جا کر ان کو گشت کرتے ہوئے کہو نہ ڈرو، اللہ کا گھر ہے، وائرس ختم ہوتا ہے. ان کو مسجد تک لانے کی کوشش کرو. سب حلقوں سے ہمتیں ختم ہو گئی، سب حلقوں سے ہمتیں ختم ہو گئی. سب ڈر رہے ہیں، سب ڈر رہے ہیں. کوئی کرونا وائرس سے ڈر رہا ہے، کوئی بیماری سے ڈر رہا ہے، کوئی سازشوں سے ڈر رہا ہے. ہماری ہمتیں، ہماری جرأتیں اور ہمارے حوصلے سب ہمارے دشمن چھین لیے. بلکہ اس معذور بچے کی مثال بن کر رہ گئے. گھر کے اندر کوئی بڑا تو نہیں، ایک معذور بچہ ہے اور اس کی معذوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور دن دہاڑے گھر کے اندر گھس کر پورا ساز و سامان چرا رہے ہیں. معذور بچہ دیکھ رہا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے، نہ اٹھ کر جا کر چوروں کا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے. ایسی مثال اس وقت ہماری ہو گئی. ہمارے دشمن ہمارے ماحول میں گھس کر ہماری ہمتیں چرا رہے ہیں، ہمارے حوصلے چرا رہے ہیں، ہماری للکار چرا رہے ہیں، ہماری یرغار چرا رہے ہیں. معذور بچے کی طرح بیٹھ کر دیکھتے ہیں. میں کان پکڑتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں کان پکڑتا ہوں، مجھے معاف فرما دے. یہ حالت اگر رہی تو ہمارے نسلوں میں صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر فاروق اور محمد بن قاسم جیسے بچے نہیں، نامرد بچے پیدا ہونے میں دیر نہیں لگے گی. دیر نہیں لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. ابھی بھی مسجدیں بند. دشمنوں کو دلیل پیش نہ کرو. کتنے عیدگاہیں ہمیشہ نرغے میں ہیں. اب آئندہ سال پڑھتے وقت بولیں گے نہیں پڑھنا. کی بھئی گئے سال نہیں پڑھے، پھر بھی عید ہوئی نہیں، یہ سال بھی پڑھو نو کو. جاؤ تمہاری جگہ پڑھ لیو بول کر بولے تو کیا رہتا منہ ہمارے پاس. دشمن بولتا کہ نہیں بولتا کہ بولیا سمجھ کر سامنے رکھ کر کام کرنے کا نام ہے دور اندیش. دور اندیش. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ دائر ہو گیا. قادیانیت والے بھی، قادیانیوں بھی کیس فٹ کر دیے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. عاشق رسول کو حضور کی محبت کے خاطر جیل کو جانا جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزہ. 25 سال کا پڑوسی ملک کا قاضی خالد نام تک نہیں معلوم تم لوگوں کو. نوجوانوں، جس کے حوصلے سے ساری دنیا کے دشمنوں کے دل پسپا ہو گئے اور حضور سے محبت کرنے والے غازی خالد کے اس عمل پر رشک کرنے لگے. بلکہ میں نے بڑے بڑے علماء کے تاثرات کو سنا کہ اے کاش کہ ہم غازی خالد کے بھائی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا.
آج بھی پڑوسی ملک میں کچھ گستاخ ہیں نبی کے. 25 سال کا نوجوان اٹھاؤ دیکھو ڈالو جی غازی خالد ڈال کر فوٹو بتاؤ کیسا سادہ سیدھا دلہا نوجوان ہے. نبی کے شان میں کمینے نے گستاخی کی, بن باپ کے اولاد نے گستاخی کی, بے وفا ماں کے بچے نے گستاخی کی. 2 سال سے پشاور میں کیس چل رہا تھا, فیصلہ سنانے میں قاضی صاحب جج صاحب پسو پیش کر رہے تھے. غازی خالد اس کورٹ میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد ہیرنگ چل رہی تھی, بازو پولیس والا کھڑا ہوا تھا, اس کے کمر سے پسٹول نکالا اور گستاخ رسول کے سینے پہ 6 گولیاں ڈال دیا اور وہیں بیٹھ گیا. خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ جو ذمہ داری تیرے حبیب نے دی اس کو میں ادا کر دیا. خود غازی خالد کہتا ہے میرے خواب میں نبی تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں ریوالور دے کر کہا کہ اسے جہنم پہنچاؤ. نبی جس کام کے لیے جس کا انتخاب کرے اس کا کام کبھی ادھورا نہیں ہوتا, اور وہ مار کر بھاگا بھی نہیں, وہیں بیٹھا رہا. کہنے لگا کہ ایک ہی دن جس کا فیصلہ ہونا تھا وہ کورٹ 2 سال کر رہی تھی, نہ مجھ سے برداشت ہوا نہ میرے نبی سے برداشت ہوا. اسی لیے کسی نے کیا کہا, قاضیوں کے قلم, جملہ یاد رکھنا, قاضیوں کے قلم جب بک جاتے ہیں غازیوں کی تلواریں فیصلہ کرتی ہیں. غازیوں کے قلم جب بک جاتے ہیں غازیوں کی تلواریں فیصلہ کرتی ہیں. آج بھی ہیں ایسے لوگ, آج بھی ہیں. یہی وہ نوجوان ہے غازی خالد, کسی ملک کی طرف نسبت کیے بغیر مذہب اور دھرم کی طرف نسبت کرتے ہوئے میرے نبی کی ناموس اور اس کی حفاظت کے خاطر اس نے جو کام کیا, میں کسی ملک کی طرف نسبت کیے بغیر ایک ایمان کا رشتہ, ایک نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو سامنے رکھ کر مسجد عمر فاروق, بنگلور, ریاست کرناٹک اور پورے ہندوستان کی طرف سے غازی خالد کو سلام پیش کرتا ہوں. غازی خالد کو سلام پیش کرتا ہوں. ایسے بچے پیدا کرو, ایسے بچے پیدا کرو جو دشمنوں کے سامنے آج بھی عمر فاروق بن کر آ جائے, دشمنوں کے سامنے آج بھی حسن بن کر آ جائے, حسین بن کر آ جائے, علی بن کر آ جائے, صلاح الدین ایوبی بن کر آ جائے, محمد بن قاسم بن کر آ جائے, دشمنوں کے خلاف عطا اللہ شاہ بخاری بن کر آ جائے, محمود الحسن گنگوئی بن کر آ جائے, انور شاہ کشمیری بن کر آ جائے. غرض حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا. جس دن ججمنٹ تھا عطا اللہ شاہ بخاری کو پکڑ کر لایا گیا. تصویر گواہ ہے, سبحان اللہ العظیم, یہ ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی تصویر. کورٹ کو جاتے ہوئے کیا انداز ہے اس مرد مجاہد کا. نکاح کے وقت مقام نکاح کو جاتے ہوئے ہمیں اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی کے نبی کی محبت کے خاطر فیصلہ پھانسی کا سننے کے لیے جا رہا ہے, فیصلہ پھانسی کا سننے کے لیے جا رہا ہے. جج بیٹھا ہوا ہے, کٹہری میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا گیا. جج بکا ہوا ہے, قادیانیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے, برٹش کے ہاتھ بکا ہوا ہے, دجال کے ہاتھ بکا ہوا ہے, یہودیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ میں عصا ہے, نبی کی سنت ہے, سر میں امامہ ہے. جج نے پوچھا عطا اللہ شاہ بخاری کو, کیونکہ عطا اللہ شاہ بخاری کو اس زمانے میں شاہ جی کہتے تھے, 2 ہی بزرگوں کو شاہ صاحب کہتے تھے, ایک انور شاہ کشمیری کو شاہ صاحب, ایک عطا اللہ شاہ بخاری کو, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو. جج نے پوچھا شاہ جی کیا تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مارنے کی دھمکی دی؟ تو حضرت انور شاہ, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ سنو, حوصلے پیدا کرو, اللہ سے بھیک مانگو. اے ذمہ داروں,
तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूं, नौजवानों तुम भी दुआ करो। ऐ अल्लाह हमें उमर का जज्बा अता कर, ऐ अल्लाह हजरत अबू बकर का जज्बा अता कर, उस्मान गनी का जज्बा अता कर, हजरत अली का जज्बा अता कर, मैदान करबला में हजरत हसन का जो जज्बा था उसका सदका अता कर। ऐ अल्लाह हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा अता कर, टीपू सुल्तान शहीद का जज्बा अता कर, कासिम नानोतवी का जज्बा अता कर, मोहम्मद बिन कासिम का जज्बा अता कर। दौलत मांग मांग कर क्या करोगे? ये एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा दौलत रहेगी यहाँ पहुंचा देगा तुमको कब्रिस्तान। मांगना है तो खुदा से इस वक्त हौसले मांगो, मांगना है तो अल्लाह ताला से हिम्मतें मांगो, मांगना है तो अल्लाह ताला से शुजाअत मांगो, मांगना है ऐसी जवानी मांगो जो मुल्क के भी काम आ जाए, कौम के भी काम आ जाए, हक के भी काम आ जाए, जमाने भी के काम आ जाए। अताउल्लाह शाह बुखारी को जज ने पूछा, शाह साहब बताओ क्या तुमने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मारने की बात कही थी? शाह साहब का जवाब सुनने के लिए पूरा जज का हाल, कोर्ट का हाल सकते में पड़ गया। अब शाह साहब क्या जवाब देंगे? शाह साहब ने जज साहब से कहा, अभी भी शक है तुमको? कह दो सुभान अल्लाह। अभी भी शक है तुमको? जज साहब अगर यकीन नहीं आता तुम नबुव्वत का दावा करके देखो, तुमको कुर्सी से उतरने से पहले मौत के घाट ना उतारूं तो फिर नाम मेरा अताउल्लाह नहीं। अभी भी शक है? अगर शक है, यकीन नहीं आता तो जज साहब तुम एक मर्तबा नबुव्वत का दावा करके देखो, कुर्सी से उतरने से पहले तुम्हें मौत के घाट ना उतारूं तो मेरा नाम अताउल्लाह नहीं। इसे कहते हैं हौसले, इसे कहते हैं हिम्मत। साहब ईदगाह में पढ़े ना नमाज ना कोरोना आ जाता, राम जन्मभूमि को कौन आए? गुजरे हुए दिन देखो, हालात से इबरत लो, सदियों पे नजर रखो, लम्हात से इबरत लो। हजरत अतीकुर रहमान अरशद रशादी का शेर है, जिन अशआर पर मैंने 3-3 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह बात की है, आज 1 मिनट में आपके पास पेश कर रहा हूं। गुजरे हुए दिन देखो, हालात से इबरत लो, सदियों पे नजर रखो, लम्हात से इबरत लो। ऐ अहले जुनूब उठो, गफलत की तबाही है। ऐ अहले जुनूब उठो, गफलत की तबाही है। यूपी से सबक लेकर गुजरात से इबरत लो। इबरत लेने का वक्त है, डर खौफ सब निकाल दो, अल्लाह के लिए डरो। इंशाअल्लाह बकिया बातें आइंदा जुमा मेरे और आपके सामने आ जाएंगी। नमाज की पाबंदी करो, दुआएं करते रहो। आखिर में हज़्ब मामूल मस्जिद के तामीर और तोसी और ज़रूरी अखराजात के लिए बहुत परेशानियां हो रही हैं। कोई नौजवान, कोई मुसलमान खुदा के वास्ते खाली हाथ न जाए, बल्कि कुछ न कुछ अल्लाह के घर के लिए देते हुए जाए।